سچویشن ہے کہیں وہ اس میں خرابی پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے اب یہ 14 ممالک کا اتحاد جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اب اس اتحاد میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے اس خطے کی، کیونکہ جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا رات میں کہ جو عراق میں گروپس ہیں ان پہ سعودی اور امریکی فضائیہ نے مل کے بمباری کی ہے۔ ایبسلوٹلی، تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد البشکی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے لیے، تو تمام تر جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اکراس، اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو ون مور ٹائم ان دا شو۔ سر، اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے۔ فرسٹ آف تو تین چیزیں ہیں جو میں پہلے ذکر کر لیتی ہوں۔ ایک تو بین الاقوامی اتحاد جو بننے جا رہا ہے، ہماری جو سمندری سرحدیں ہیں وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے، اور پھر ہم بورڈ آف پیس کا بھی ذکر کریں گے، ایرانی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم حماس کی ڈس آرممنٹ کے حوالے سے بات کر لیں کہ غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، ویسٹ بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہے۔ حماس کا ڈس آرم ہونا کیا واقعی ہی ہم اس سے سمجھیں کہ غزہ کے لیے اس کا اسٹرکچرل چینج، اس کی اپ گریڈیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑا سرپرائزنگ تھا جس انداز میں ایک دم سے حماس نے اپنے آپ کو ڈسارم ہونے کا اعلان کیا اور غزہ کا کنٹرول چھوڑ دیا، اور یہ بات اس طرح تھی کہ باقی دنیا کے حوالے سے اس کو اس طرح نہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2 سال کی بدترین بمباری اور سب کے بعد اسرائیل نے جس انداز میں غزہ کی ٹاپ کی لیڈرشپ بار بار شہید کی، جو نیا لیڈر آ رہا ہے، چاہے وہ یحییٰ سنوار ہوں، چاہے وہ اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ ہوں، اور جو باقی بعد میں لیڈرشپ آئی، ان کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے اپنے آپ کو اس لیے تو اس وقت ڈس آرم کیا ہے کہ اس نے یہ تاثر بڑا کلیئرٹی سے دے دیا کہ اگر دنیا غزہ کے امن میں سنجیدہ ہے اور دنیا غزہ کے لوگوں کی بھلائی چاہتی ہے اور غزہ کو دوبارہ سے اس کو ریسٹور کرنا چاہتی ہے، تو حماس اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ لیکن وہیں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بورڈ آف پیس وہ ڈیلیور کرے گا جو یہ وعدہ کرے گا، یا یہ وہ کرے گا جو صدر ٹرمپ باقی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور خواب دکھا رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غزہ کے لوگوں کو غزہ سے بے دخل کر وہاں پر ایک نیا شہر بسا دیا جائے، اور کبھی وہ سنگاپور اور دبئی کی مثالیں دیتے ہیں، اور دوسرے ممالک کی کہ یہاں پر کوئی ماڈرن سٹی بنا دیا جائے گا، جو کہ غزہ کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایسی صورتحال کی گئی تو حماس جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ بھی ہو جائے گی۔ حماس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر، باقی خطے کے اندر، کیا حماس پولیٹیکلی انگیج کرتی ہے لوگوں کو، کیا وہاں کوئی پولیٹیکل پروسیس چلایا جاتا ہے، کیا 2 ریاستی منصوبے کی طرف اسرائیل آتا ہے، جس کا نیتن یاہو نے بدترین طریقے سے جواب دے دیا کہ جی 2 ریاستی منصوبے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے اس وقت اپنی آپ کو جو کہتے ہیں نا دوبارہ سے اپنی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے، دوسرا امن کو ایک بھرپور موقع دینے کے لیے، تیسرا بورڈ آف پیس کو یہ بات دینے کے لیے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں غزہ کے لوگوں کی بھلائی تو اس کے اندر حماس رکاوٹ نہیں بلکہ حماس اس کا ساتھ دے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایسا ہوگا، جو کہ موجودہ حالات میں مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب کوئی نئے لیول کا شہر بنایا جائے گا جس پہ ابھی سے وہ جوبلیشن ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی ہے، غزہ میں وہ خوش نہیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ کہ اگر تو ایسی چیز ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں سر کہ ان کی لیڈرشپ کو ایک ایک کر کے ہٹایا گیا، ریموو کیا گیا، ٹو دا فیکٹ کہ دے آر بین ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ لٹرلی۔ کیا دم خم اتنا رہ گیا ہے حماس میں، یا اس طرح کی دیگر مزاحمتی گروپس میں جو خطے میں ہیں کہ وہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اٹھ کے ریزسٹ کریں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ 2 سال کی بدترین بمباری کے باوجود، جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا کہ بالکل ربل کر دیا گیا، ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے غزہ کو، لیکن اسرائیل قبضہ تو نہیں کر سکا، اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکا، حماس نے خود اپنے آپ کو ایک طرح سے غیر مسلح کیا ہے۔ تو اب یہ دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پبلک کے اندر ان کی جڑیں ہیں، پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی ہے، اگر باقی دنیا کا وہ موقف مان لیا جائے کہ ان کی پبلک پاپولیرٹی نہیں ہے، تو حماس کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غزہ کے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو
خود بخود حماس جو ہے وہ دوبارہ مضبوطی کی طرف آ جائے گی اور دوبارہ لوگ جان جائیں گے کہ یہاں پر اسرائیل کے خلاف مسلح جد و جہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، پی ایل او کے وقت دیکھا، یاسر عرفات کے وقت دیکھا، اس کے بعد جو لیڈرشپ تھی حماس کی اس کے وقت دیکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر مسئلہ فلسطین کھڑا ہے اور جہاں پر دنیا پوری فلسطین کی حمایت میں کھڑی ہے، اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ حماس کا ہے، جس نے یہ دنیا کو دکھایا کہ اسرائیل ایک ایسی ظالم اور جابر ریاست ہے جو کہ بچوں کا قتل عام کرتی ہے، بمباری کرتی ہے جی اسکولوں پر، ہاسپٹلز پر اور سب جگہ پر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا فلسطین کی ریاست کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور دو ریاستی حل کی طرف جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل پر اس کا دباؤ ڈالا جائے۔ رائٹ حامد صاحب، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ایک الائنس جو کہ میری ٹائم ڈیفینس الائنس بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ چاہے پھر وہ بحرۂ عرب ہو، اس کے علاوہ گلف آف ایڈن ہو، باب المندب ہو، یہاں کی اسٹریٹس کے اوپر تحفظ رہنا چاہیے۔ پاکستان اس کا حصہ بنا ہے، دیگر ممالک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ کس طرح بالکل کتنا طاقتور اس الائنس کو آپ دیکھ رہے ہیں نوئنگ دا سچویشن آف اسٹریٹ آف ہارمز؟ جی سعدیہ، دیکھیے اس الائنس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب سیز فائر چل رہا تھا امریکہ اور ایران کا، تو اس وقت آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو ٹریفک گزرنی ہے، جو شپس وہاں سے گزرے، اس کے حوالے سے بہت سارے میکینزم ڈسکس ہو رہے تھے۔ ان میکینزمز کے اندر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کا شاید کنٹرول جو ہے وہ 3 یا 4 ممالک یعنی عمان، ایران اور پاکستان مل کر کریں گے، اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا کہ جس کے تحت یہ مستقل طور پر کھلا رہے چاہے جنگ کی حالت بھی ہو۔ اسی چیز کے بعد پھر ابھی جب سیز فائر ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہوتیز نے جس انداز نے باب المندب کو سٹریس کیا اور اس کو ایک تھریٹ میں لیا ہے، سعودی عرب کے ٹینکرز پر حملہ کیا، تو اس کے بعد ایک بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے بڑا اہم اور بڑا بروقت فیصلہ ہے کہ ایک بار پوری دنیا کی میں جو میری ٹائم کے حوالے سے جو فوڈ چین سپلائی، جہاں سمندر دنیا کا سب سے بڑا آج بھی سورس ہے بالکل فوڈ چین کا، ایکسپورٹس کا، امپورٹ کا، پھر اس کے بعد وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کیبل ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ہم سمجھے تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہاں پر ایک جوائنٹ میکینزم بنایا جائے، لیکن اس کے اندر اگر ایران اور عمان کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو موجودہ جنگی حالات میں اس کا عملی طور پر مکمل طور پر فعال ہونا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے، اور جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ سویز جو ہے کنال کی بات ہو، باب المندب ہو، باب البلاکہ ہو یا دوسرے ہوں، وہاں پر جو آبنۂ بلاکہ کے یا دوسرے ہوں، وہاں پر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ کہ اس کے اندر وہاں پر جو ممالک جو اس کو کے قریب ہیں، جیوگرافیکلی ان کا کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے جہاں جی پر ان کی کوئی جنگی صورتحال بنے۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بڑی اچھی کوشش ہے اس طرح کا اتحاد بنانے کی، جس سے دنیا کے اندر جو سپلائی چین ہے اس کو ہمیشہ کے لیے سیکیور کیا جائے، فوڈ سیکیورٹی ہو، آئل سپلائی چین ہو یا دوسرے معاملات ہوں، لیکن اس کا قابل عمل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خود ایران اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اور اس میں سر وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک نیا پاور بلاک بننے جا رہا ہے دا گلوبل ساؤتھ وتھ ایڈ فرام چائنا اینڈ رشیا، ٹھیک ہے، اور وہ امریکہ یس کے خلاف اس بلاک کو کھڑا کر کے مستحکم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس آرگومنٹ میں ابھی بھی دم ہے، بیکاز آپ دیکھ لیں کہ چائنا بھی اس طریقے سے آگے بڑھ کے پچھلے 1.5 سے 2 ہفتوں میں وہ کھل کے سامنے نہیں آیا۔ کھل کے سامنے تو کیا ہے، وہ پیچھے سے بھی اس نے میرے خیال سے سپورٹ شاید ہٹائی ہے۔ سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلوبل ساؤتھ کا اس انداز میں ابھی قابل عمل ہونا نہ ہونا جو ہے وہ بڑا سامنے نظر آ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اس طرح ایگزسٹ کرے گا۔ اور دیکھیے چائنا کے حوالے سے آپ میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ کر تو سپورٹ کر دیتا ہے، وہ کسی بھی کانفلکٹ کا پچھلے 60-70 سالوں میں کسی بھی کانفلکٹ کا ڈائریکٹ حصہ نہیں بنا۔ کہیں پر جہاں جہاں بھی ایکسپیکٹ کیا گیا چائنا نے یا تو ریسٹرین کیا
یا پھر بیک اینڈ کے اوپر ہیلپ کی، لیکن اوپنلی کبھی بھی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنا۔ سب سے تازہ مثال ایران سے پچھلی مثال ہے وینزویلا کی، جہاں پر جب صدر مدارو کو اغوا کیا گیا تو ایک دن پہلے چائنیز ڈیلیگیشن، چائنیز ایکسٹریملی ہائیلی ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ان سے ملے اور انہوں نے ان کو سیکیورٹی کی شیورٹی دلائی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگین ثابت یہ ہوا کہ چائنا جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ مورلی کھڑا تھا، ڈپلومیٹیکلی کھڑا تھا، لیکن جہاں پر آتی ہے بات عملی طور پر یا فوجی تعاون کے حوالے سے تو اوپنلی وہاں پر بھی چائنا نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایران کی صورتحال میں بھی گو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ امریکن کانگریس میں جب ابھی پیٹ ہیگزت کو انٹرویو کیا جا رہا تھا اضافی 67 ارب ڈالر لینے کے لیے، جب ان سے بات کی جا رہی تھی تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایران کی اتنی ریزسٹنس اور مزاحمت کی واحد وجہ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کا اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ جنگ میں بالواسطہ طور پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ چائنا کا میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کبھی بھی آپ رول ایکسپیکٹ کریں گے ایون ان اینی کانفلکٹ انٹل کہ انلیس کہ خود چائنا کے اوپر کوئی حملہ کر دے، اور وہ کوئی بھی اس وقت دنیا کی طاقت ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گی۔ چائنا کی ایک اپنی بڑی کلیئر پالیسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں انوالو ہو گیا ڈائریکٹلی تو ایبسلیوٹلی۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم تھوڑا سا یو ایس سینٹ میں مسترد ہونے والی قرارداد کے اوپر بات کر لیں کہ لگ ایسا رہا تھا کہ شاید اس بار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت اتنی نہیں ہو، لیکن 49-50 اور ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ سے اس جنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہی اتھارٹیٹیو رول جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ اور دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ہارڈ کور ریپبلکن نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور ماضی یاد کریں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا میں بے وقوفوں کا جو جمگٹھا ہے اس کا نام ریپبلکن پارٹی ہے، جس پارٹی سے وہ صدر بنے ہیں۔ سو یہ بات ہے کہ بدقسمتی سے ریپبلکنز جو ہیں وہ ابھی بھی اسی انداز میں زیر اثر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ مینٹین کر رہے ہیں اپنی میجورٹی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے بل کے اندر 4 ریپبلکنز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اختلاف کیا، جس کے نتیجے میں ڈیموکریٹس نے وہ جو ایک قرارداد تھی وہ منظور بھی کر لی۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ صرف پبلکلی پاپولیرٹی کے حوالے سے بڑی تیزی سے اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، دوسری جانب جے ڈی وینس جیسے لوگ جو ہیں وہ اب ایک واضح لائن لے رہے ہیں کہ امریکہ کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا یا اس کو دیکھ سمجھ کر کرنا ہے جہاں اسرائیل ان کو فورس کر رہا ہو یہ سب کچھ کرانے کا، جہاں پر اسرائیل کا انفلوئنس زیادہ ہو اور امریکہ جو ہے وہ اس کی پراکسی بنتا نظر آئے۔ چھوٹی سی چیز کہوں گا وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ابھی آنے والے دنوں میں حالات خود امریکہ کے اندر بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں اگر یہ جنگ انہوں نے ختم نہ کی۔ مڈ ٹرم الیکشن میں اگر یہ ہار گئے تو پھر صدر ٹرمپ کا نہ صرف مواخذہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ ساری جو جنگی سپینڈنگ ہے اور وہ جو سکینڈلز آ رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹویٹ سے اربوں خربوں ڈالر کی کرپشن ہو رہی ہے۔ luckily for Donald Trump and unluckily maybe for all the people who are against Donald Trump کہ وہ get through کر بھی آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کسی نہ کسی طریقے سے راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں تمام تر مشکلات سے۔ with that ہم لے رہے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔